عرض کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اپریل کو جب انقرہ میں پرائم منسٹر تھے اور یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں کی میٹنگ جب ختم ہوئی لیٹ نائٹ تو اس کے بعد فارن آفس کے ساتھ اپنے رابطہ کر کے ہم نے اگلی ہی صبح ایک کانڈولنس میسیج دیا جو کہ ساری دنیا میں اس کو دیکھا گیا اور اگلے دن ہی ہماری واپسی تھی 36 گھنٹے کا صرف وہ وزٹ تھی اور جب ہم واپس پہنچے تو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ تھی انڈیا میں اور اس میٹنگ کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوئی جس میں پاکستان کا نام تو نہیں تھا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی لیکن انفارچونیٹلی جتنے میز انہوں نے اناؤنس کیے وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف تھے. ایک اپنا اٹاری انہوں نے بارڈر جو ہمارے ساتھ باغے کے ساتھ تھا اس کو بند کیا. ہمارا جو مشن تھا اس کو 55 کا سائز ہے 30 پہ کر دیا. ہمارے جو آرمڈ فورسز کے اتاشیز ہیں نیول ایئر فورس یا آرمی ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا. جو پاکستانی ویلڈ ویزے کے اوپر انڈیا میں موجود تھے ان کو نکلنے کا حکم دیا, ان کے ویزے کینسل کر دیے. اور جو سب سے شاکنگ جو ان کا فیصلہ یا اناؤنسمنٹ تھی کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے کہا وی آر ہولڈنگ ان ابینس. ٹریٹی جو ہے وہ ابینس میں ہولڈ نہیں ہو سکتی, نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے جب تک کہ دونوں پارٹیز ایگری نہ کریں, نہ یہ ختم ہو سکتی ہے. اگر اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے 3 ٹیئر موجود ہیں. تو یہ ایک یعنی 6 دہائی پہلے 60 سال سے زیادہ یہ پرانی انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے ان ابینس کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. تو 24 کی صبح ہی اگلے دن پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی. اس کی میٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے. اور اس کے بعد پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا. میں تھا, جناب وزیر دفاع تھے, وزیر اطلاعات تھے, اور اس پریس پہ ہم نے یہ کلیئر کر دیا اس وقت یہ عدلے کا بدلہ ہم کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. یہ اس وقت کی اناؤنسمنٹ تھی, یہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے پلوامہ کی طرح اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے اس کے پیچھے میلا فائٹی ڈیزائن ہے جو کچھ ہوا ہے. ہمارے تو ہاتھ صاف تھے. پرائم منسٹر نے 72 گھنٹے کے اندر کاکول اکیڈمی میں ساری دنیا نے سنا کہ جی آفر کر دیا کہ جی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں. تو اگر ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حصہ ہوتا یا کوئی دور سے بھی کوئی اس سے لنک ہوتا تو پاکستان کی طرف سے یہ آفر نہیں کی جا سکتی تھی. اس کو کافی ممالک نے سراہا. ہم نے کوئی قریباً 26 ممالک کے یا وزیر اعظم یا ان کے ڈپٹی وزیر اعظم یا جو فارن منسٹرز ہیں وزراء خارجہ ان کو تمام کو یہ ساری تفصیل ان کو شیئر کی. اور فارن آفس میں قریباً 40 سے زائد جو پاکستان میں سفیر یا ہائی کمشنر یا چارج دی افیئرز ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دی. اس کے نتیجے میں یہ جتنے ٹیلی فون کالز پہ ڈپلومیٹک موومنٹس ہوئیں ایک ہی ان کی بات ہوتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا ڈی ایسکلیٹ کرے, کوئی ایسکلیٹری موو نہ کرے. تو چونکہ ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے تو ہم نے یہ تمام ممالک کو ہم یہی بتاتے تھے کہ ہم بالکل اپنا پیشنس ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 ہم فل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے. اور 3 ہم پہل نہیں کریں گے. جو انہوں نے کیا اس کا ہم نے حساب چکا دیا.
اگر انہوں نے کوئی موو کیا تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. یہ ہم نے سب کو, اور الحمدللہ ہم نے اپنی اس چیز کو آنر کیا. مین وائل OIC کی سیکرٹری جنرل انہوں نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی. جو کچھ ہوا, انڈیا نے جو کچھ کیا, جو فیصلے کیے, UN سیکورٹی کونسل کا کلوز ڈور سیشن اسے کہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اوپن سیشن کرتے پھر انڈیا بھی آ سکتا تھا. ہم چونکہ ممبر ہیں تو یہ فیصلہ ہوا, ہم نے وہ کلوز ڈور سیشن, 5 پرماننٹ ممالک ہیں, 10 الیکٹڈ ممبرز ہیں, پاکستان بھی الحمدللہ وہاں 2 سال کے لیے چنا ہوا ہے ممبر نان پرماننٹ. تو اس پہ تمام تفصیل جو ہے بریفنگ دی گئی. ہمارے وہاں کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو یا جس کو آپ اپنا سفیر کہہ لیں UN میں, اعظم افتخار صاحب نے پھر اس کلوز ڈور سیشن کے بعد میڈیا سے تمام چیزیں شیئر کی. تو یہ تمام پروسیس جو تھا وہ جاری تھا. یہ کل جو رات تقریباً 1 بجے کے قریب یہ اطلاع آئی کہ جی انہوں نے کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کو موو, تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو تمام ایک پلاننگ ہو رہی تھی وہ پلوامہ کی طرح انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے, یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس چونکہ ابھی ایویڈنس نہیں ہے, وقت بتائے گا. پلوامہ میں آج تک پاکستان کے کوئی عمل دخل ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یہ ہاؤس کی اطلاع کے لیے آنریبل MNA صاحبہ نے بھی ذکر کیا, سرتاج گل صاحبہ نے. تو یہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کورسپونڈنس کر رہا ہے کہ جی اب بہت مدت ہو چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس پہ اوپر بات نہیں ہو سکتی. کوئی ملک دنیا میں ایک ڈراپ آف جو پانی کا قطرہ ہے اس کو گیو اپ نہیں کر سکتا. تو جو اس وقت 24 کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا, جب وہ 5 ایکشنز کے خلاف 5 ایکشن کیے, کہ اگر آپ نے ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا تو اس کو ہم ایکٹ آف وار تصور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ بینک بروکر تھا, آپ محترمہ کی اطلاع کے لیے, انہوں نے گارنٹی نہیں کیا ہوا. گور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گارنٹر نہیں ہے, ورنہ ہم ان کو انووک کر چکے ہو. لیکن انہوں نے بروکر کی ڈیل انہوں نے کی تھی, بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. اور یہ ورلڈ بینک نے جو ڈیل کی تھی, تو اس حوالے سے ہماری جو لیگل ان کے ساتھ ایک خط ان کا 8 اپریل کو آیا تھا, اس کا جواب 8 مئی کو جانا تھا, وہ جا چکا ہے. یہ راؤنڈ آف کورسپونڈنس ہو رہی ہے. اور اس دفعہ انہوں نے کوشش کی پلوامہ کی طرح کہ جیسے پہلے منٹ میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی میڈیا میں, اور آج تک چل رہی ہے. ساتھ ہی 10 منٹ میں FIR درج ہو گئی, ان کو الہام ہو گیا, ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی, FIR درج ہو گئی, پاکستان کا نام لکھا گیا. اور وہ کہتے ہیں وہ جو ڈسٹنس ہے وہ قریباً کم از کم 45 منٹ کا ہے, اگر آپ اچھی یعنی تیز ترین سواری پہ بھی جائیں. کیسے ہوا؟ لکس لائک پری پلانڈ. اس کے بعد کچھ ممالک نے جن سے رابطے ہو رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان مدد کرے. ظاہر ہے ان کو ہر چیز کا نہیں پتا کہ جو انڈیا کہتا ہے کہ پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ایکسیس یا ان کو پکڑنے کے لیے 230 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہلگام, اور جو لائن آف کنٹرول ہے. یعنی وہ کیسے وہاں 7 لاکھ فوج انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. یہ ایک پلانڈ قسم کی کوریوگرافٹ ایک قسم کی ایکسرسائز لگ رہی ہے, وقت بتائے گا. لیکن کل جب میں نے جیسے عرض کیا کہ کل جب یہ انفارمیشن آئی کہ جی یہ ایک ان کا کو پلان ہے, کو اراؤنڈ 10 o'clock ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی اطلاع تھی کہ آج شاید کچھ ہو. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے بھی شاید 29 اور 30 کی درمیانی رات تھی, ان کے 4 جو فائٹر تھے وہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی, اور ہماری بہادر ایئر فورس کے جوانوں نے ان کو مجبور کر دیا, ان کو جیم کر دیا, اور وہ واپس جلدی سے سری نگر لینڈ کر گئے. لیکن جو کل رات تھا یہ قریباً 12:40 کے قریب یہ معاملہ جو تھا, اور یہ 1 گھنٹہ اس کو بیسیکلی اپنی سپیس میں تھے. لیکن
जो एम्यूनेशन एक दूसरे का एक्सचेंज या पे लोड जिसे कहते हैं रिलीज करना एक दूसरे के खिलाफ। अभी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पे लोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पे लोड वो रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूं कि बहादुर फौज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फख्र से बुलंद किया है। हमने रात ही जब ये तमाम मामला हो रहे थे तो हमने यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, रात को हमने उसको फौरी लेटर भिजवाया कि 5 को अभी इजलास हुआ है। आज इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशन जो पीएम साहब ने बताई 24 अटैक्स हुए, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, भावलपुर, मुरीद के, शकरगढ़, सियालकोट और फिर एजेके में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली और मुजफ्फरबाद 24 अटैक हुए हैं, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते।